بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بیت اللہ تو کتنا خوبصورت اور عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے اور تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، اس نے بتایا کہ مومن کی جان اور مال کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ خود رب العالمین نے انسانیت کی حرمت کے لیے انسان کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنی بڑائی بیان کی کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، رب العالمین کو اس کی یہ بات کہ انسانیت کی بے حرمتی، رب العالمین نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جنوں اور انسانوں کو سب کو تجھ سمیت جہنم سے بھر دوں گا جو انسانیت کی توہین کرے گا اور جو تیری اطاعت کرے گا انسانیت کی بے حرمتی کرنے میں۔ انسان کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے خود انسانیت کی حرمت کے لیے ہمیں آداب قرآن میں سکھا دیے کہ مردوں کا اور عورتیں عورتوں کا آپس میں مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جب وہ جنت کے قریب آئیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے، پھر دوبارہ وہ کھولے جائیں گے اور پھر جب آئیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کیوں؟ کہا اسی طرح یہ دنیا میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ ہم اکثر ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کہا جائے کہ نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں یہ تو اس میں موجود ہے اور میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں۔ غیبت تو ہے ہی وہ جو پیٹھ پیچھے ایسی بات کی جائے کہ اگر اس کے سامنے وہ تذکرہ کیا جائے تو اسے ناگوار گزرے، اور جب میں نے اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کی تو کون ہے جو اس کی بات کی دفاع کرے یا کہے کہ نہیں ایسے بات تو نہیں اور ایسا ہے۔ اور غیبت ایسی سزا ہے گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کون ہے مجھ میں اور آپ میں جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، گوارا کرے گا؟ اگر گھر میں کبھی کوئی چیز کھو جائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ماسی آئی تھی وہی لے کے گئی ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی یہاں آیا ہی نہیں ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد یاد آتا ہے کہ ارے میں نے پیسے یہاں رکھے تھے اور زیور یہاں رکھا تھا، ہم نے یہ تہمت تو لگا دی۔ اب اللہ کے ہاں اس کا کون جواب دینے کی تاب رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے لیے تمہارے دل میں بدگمانی ہو تو 70 بار خوشگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرو اور بار بار تعویلیں پیش کرو۔ تم 2 اور 3 بار ہی تعویل پیش کرو گے حق میں تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم بدگمانی کر رہے ہو۔ کسی کو فون کرتے ہوئے دیکھا اور اتفاق سے آپ پہنچ گئیں، اس نے فون پہ بات کرنا بند کی، یہ یقیناً میری ہی برائی کر رہی ہوگی۔ نہیں،
ایسا نہیں ہے، ہم اتنے جلدی آپس میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو برے القاب سے نہ نوازو۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً حضرت صفیہ جو قد جن کا چھوٹا تھا اور ان کے بارے میں القاب استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں اسے ڈالا جائے تو وہ کڑوی ہو جائے گی۔ کسی کو برے القاب اور برے الناموں سے نہ یاد کرو۔ انسان کی حرمت کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اگر کوئی بیمار ہے تو تم اس کی عیادت کرو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی جنازہ ہو تو اس میں شریک ہو جاؤ، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ رشتہ دار ہونا اور پڑوسی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور کوئی مسلمان آپ کو دعوت پر بلائے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کرو، سلام میں پہل کرو۔ یہ وہ آداب ہیں جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی حرمت اور ادب اور محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی حرمت بیان کی ہے، میں اور آپ اس کی حرمت کو کیسے پامال ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ ہم اس حرمت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کو اس کی عدم موجودگی میں دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ان دعاؤں کو پہلے ہی قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے میری خدمت پر مامور ہو جائیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن میں حج کے موقع کے لیے آیا کہ دیکھو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ تم حج کے موقع پر کوئی بے حیائی کا کام نہ کرنا، کوئی گناہ کا کام نہ کرنا اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیں خوب پڑھنا، حتیٰ کہ عرفہ کے دن تو روزہ بھی رکھنا حاجیوں کے لیے منع ہے، لیکن آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اگر ہم نے اس مقام پر بھی جھگڑا کرنا نہ چھوڑا تو پھر ہم کیسے آپس میں متحد ہو سکتے ہیں اور کیسے انسانیت کی ہم عظمت کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اللہ نے انسان پر انسان ہونے کے ناطے جو حق رکھے ہیں وہ اتنے ہیں کہ شاید اگر میں اور آپ وہی ادا کر دیں تو انسانیت کی عظمت کو پا لیں گے، جبکہ مسلمان کے تو مسلمان پر اتنے حق ہے کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی بری بات بھی کہے تو تم عفو اور درگزر سے کام لو، اور اگر کوئی تم پر غصہ ہو جائے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ سارے وہ احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنہری ہمارے لیے نمونے ہیں کہ اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا تو یقیناً احترام انسانیت کا کسی حد تک ہم حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ اس کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے آج کا دن یہ شہر مکہ
اور مبارک مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں احترام انسانیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔